اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فمن یعمل مثقال ذرة خیرا یرہ ومن یعمل مثقال ذرة شرا یرہ۔ آج جمعۃ المبارک کے موقع پر سورۃ الزلزال کے متعلق کچھ باتیں آپ حضرات کے سامنے بیان ہوئی تھیں۔ 8 آیات پر مشتمل اس مبارک سورت کی یہ جو آخری والی 2 آیات ہیں، وقت پورا ہو چکا تھا، اس لیے اس کے متعلق کچھ باتیں باقی رہ گئی تھیں۔ آج انہی کو بیان کر لیتے ہیں انشاءاللہ۔ قرآن کریم کی سورۃ الزلزال کے اندر یہ جو آخری والی 2 آیات ہیں، ان 2 آیات کے متعلق رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ یہ دونوں آیات جامع بھی ہیں اور یہ دونوں آیات خاص بھی ہیں۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، اس کا ترجمہ یہ بنتا ہے کہ جس آدمی نے دنیا کی زندگی کے اندر رہ کر کوئی بھی نیکی کا کام کیا ہوگا، کل قیامت والے دن قبروں سے اٹھنے کے بعد جب مطلوبہ جگہ تک یا مقررہ جگہ تک انسان پہنچے گا تو دنیا کی زندگی میں کیے گئے نیکی والے اعمال کو یا نیکیوں کو وہاں پر وہ دیکھ لے گا۔ اور دوسری آیت کے اندر فرمایا گیا کہ جو انسان اس دنیا کی زندگی کے اندر کوئی بھی برائی والا کام کرے گا، کوئی بدی کا کام کرے گا، کوئی منکر کام کرے گا، تو کل قیامت والے دن اس چیز کو بھی وہاں پر وہ پائے گا۔ اس مبارک صورت کے اندر اللہ تعالیٰ نے حساب کتاب کے مراحل اور قیامت کے دن کے مناظر کو بیان کیا۔ تو جو جمعے کے اندر موجود تھے ان کے دماغ میں ہوگا کہ جب زمین کے اندر بھونچال آئے گا، زلزلہ آئے گا، اس کے نتیجے میں زمین اپنے اندر دفن شدہ تمام چیزوں کو نکال باہر کرے گی۔ اس منظر کو دیکھ کر انسان کی زبان پر یہ کلمات آئیں گے کہ زمین کو کیا ہو گیا، زمین کو کیا ہو گیا۔ پھر دوسرا جو حیران کن منظر ہوگا کہ زمین بولنا شروع کر دے گی اور زمین رپورٹ پیش کرے گی کہ میری پیٹھ پر کس نے کیا کچھ کام کیے تھے۔ اور پھر ساتھ میں یہ بھی بتلایا کہ زمین کا بولنا، یہ زمین کا انسانوں کے خلاف یا ان کے حق میں گواہی دینا، یہ زمین کی اپنی مرضی کی بنیاد پر نہیں بلکہ اللہ کے حکم کی بنیاد پر ہوگا۔ ساتھ میں یہ بھی بتلایا گیا تھا کہ قبروں سے اٹھنے کے بعد جو اللہ میاں کی بارگاہ میں پہنچنا ہوگا تو وہ جو لوگ ہوں گے مختلف ٹولیوں کی شکل میں ہوں گے۔ تو مختلف ٹولیوں کی شکل میں ہونے کا مطلب یہ ہے کہ نمازی ہیں، روزے دار ہیں، پرہیزگار ہیں، ان کی لائن الگ ہوگی، اور جو گناہ گار ہیں، زناکار ہیں یا کافر ہیں ان کی لائنیں الگ ہوں گی۔ پھر مختلف اعمال کے اعتبار سے لائن بنے گی کہ نمازیوں کی لائن، پہلے تو یوں سمجھ لیں ایک طرف مسلمانوں کا گروہ ہوگا اور ایک طرف غیر مسلموں کا گروہ ہوگا۔ پھر مسلمانوں کے گروہ کے اندر بھی افراد جو ہوں گے وہ اعمال کے اعتبار سے یکجا ہوں گے۔ ایک لائن مثال کے طور پر نمازیوں کی ہے، ایک لائن روزے داروں کی ہے، ایک لائن تلاوت کلام پاک کرنے والوں کی ہے۔ تو یہ سارے کے سارے الگ الگ ٹولیوں کی شکل میں اللہ میاں کی بارگاہ میں جائیں گے۔ اور دوسری طرف جو بدعمالیاں کرنے والے ہیں، اب ان میں سے اگر مسلمان ہیں اور وہ بدعمالیاں کرتے ہیں تو چونکہ ایمان پر خاتمہ ہوا تو جہنم ان کا مستقل ٹھکانہ تو نہیں ہے، البتہ جو بدعمالیاں لے کر گئے ہیں، کوئی مسلمان ہے شراب پیتے ہوئے مر گیا، یا کوئی مسلمان ہے شراب پیتا تھا بغیر توبہ کے مر گیا، کوئی مسلمان ہے والدین کا نافرمان تھا بغیر توبہ کے دنیا سے چلا گیا، کوئی مسلمان ہے لیکن بے نمازی تھا، کوئی مسلمان ہے لیکن سود خور تھا، رشوت خور تھا، کوئی مسلمان ہے جو دوسروں کے حقوق تلف کیا کرتا تھا، ان کی لائن پھر الگ ہوگی۔ اعمال کے اعتبار سے لوگ مختلف ٹولیوں کے اندر موجود ہوں گے اور پھر وہ آگے جائیں گے۔ تو میں نے آپ کو بتلایا تھا جمعے کے اندر کہ جو بندہ جہاں کہیں پر بھی دفن ہوگا تو وہ وہیں پر دفن ہے۔ کل قیامت والے دن جب زمین کے اندر زلزلہ آئے گا تو میدان محشر جو قائم ہوگا وہ شام کے اندر ہے۔ اب ظاہر ہے کہ بہت لمبا سفر ہے، اب یہاں سے وہاں جانے کی ترتیب کیا ہوگی؟ اس وقت فرشتہ آواز لگائے گا اور اس سے پہلے ساری زمین کو اللہ ایک چٹیل میدان نما بنا دے گا
کہ زمین کے اندر کوئی ٹیڑھا پن نہیں ہوگا، اونچائی نیچائی والا معاملہ نہیں ہوگا۔ جو بندہ یہاں پر کھڑا ہوگا وہ بندہ شام کے اندر موجودہ جو میدان محشر ہوگا اس کو بھی وہ دیکھ سکے گا۔ پھر فرشتہ آواز لگائے گا، فرشتے کی آواز کی بنیاد پر سارے کے سارے لوگ اس کی آواز کے پیچھے، یہی جو ٹولیاں چل رہی ہیں یہ ٹولیاں اس کے پیچھے جانا شروع ہو جائیں گی۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم کے اندر 13ویں سپارے میں فرماتے ہیں مہطعین مقنعی رؤوسہم لا یرتد الیہم طرفہم، کہ وہ جو جائیں گے تو ظاہر ہے ان کو مرنے کے بعد پتہ تو چل گیا تھا کہ ہم کیا اعمال لے کر آئے۔ اب جب وہ قبروں سے اٹھیں گے تو ساری باتیں ان کے دماغ میں ہوں گی، ہم نے کتنے اچھائی کے کام کیے اور کتنے برائی والے کام کیے۔ پھر جو پہنچنے کی ترتیب ہوگی وہ اعمال کے اعتبار سے ہوگی۔ کسی کو اللہ سواریاں مہیا کریں گے، اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے۔ کچھ وہ ہوں گے جو گرتے پڑتے پیدل یہاں سے وہاں تک کا سفر کریں گے، اور کچھ وہ ہوں گے کہ جن کو منہ کے بل چلایا جائے گا۔ وَنَحْشُرُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى وُجُوهِهِمْ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان کا جو محشر کریں گے قیامت والے دن، ان کو ان کے چہروں کے بل وہاں پر گھسیٹ کر لے جایا جائے گا۔ یہ سارے کے سارے منظرنامہ بیان کرنے کا مقصد لِيُرَوْا أَعْمَالَهُمْ، تاکہ لوگوں کو ان کے کیے گئے اعمال کو دکھلایا جائے۔ چنانچہ آگے والی جو 2 آیات ہیں اس کے اندر اسی بات کو بیان کیا گیا کہ تمہاری زندگی کے اندر اپنے ہاتھوں سے تم نے جو بھی کام کیا وہ سارے کے سارے کام، اگرچہ تم بھول چکے ہو، اللہ کی ذات بھولی نہیں ہے، وہ سارے کے سارے کام اللہ میاں کی یہاں محفوظ ہیں۔ اور قبروں سے اٹھنے کے بعد جب لوگ وہاں پر جائیں گے وہ سارے کے سارے اعمال کا ڈھیر ہوگا، اور اس ڈھیر کے اندر انسان اپنی تمام نیکیوں کو بھی پائے گا اور اپنی تمام تر برائیوں کو بھی پائے گا۔ جمعے کے اندر آپ کے سامنے یہ بات بھی بیان ہوئی، زمین کو اللہ تبدیل کر دے گا، اللہ تعالیٰ اس سورج کو قریب کر دے گا۔ زمین کو، ابھی جو زمین مٹی کی ہے، اس زمین کی سطح ہمیں ٹھنڈی نظر آتی ہے، لیکن وہاں پر جو زمین ہوگی وہ زمین تانبے کی ہوگی۔ یہاں پر گرمی سے بچنے کے لیے 1000 قسم کے وسائل، وہاں پر گرمی سے بچاؤ کا کوئی وسیلہ موجود نہیں ہوگا۔ وہاں پر تانبے کی زمین اور بدن پر کپڑا بھی موجود نہیں۔ اس موقع پر سورج بھی قریب، تو حدیث پاک کے اندر رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگ اپنا پسینے کے اندر ڈوبے ہوئے ہوں گے۔ چنانچہ کچھ لوگوں کا پسینہ حدیث پاک کے مطابق ان کے گھٹنوں تک ہوگا، کچھ کا پسینہ ان کے سینے تک ہوگا، اور کچھ کا پسینہ ان کے حلق تک ہوگا۔ لیکن اس سختی کے عالم کے اندر کچھ لوگ وہ بھی ہوں گے کہ جو اگرچہ قبروں سے اٹھ کر گئے ہوں گے لیکن ان کے لیے سواریاں مہیا ہوئی ہوں گی، انہوں نے نیکوکاری والے کام کیے ہوں گے، زمین ان کے لیے بھی وہی ہوگی جو باقی گناہگاروں کے لیے۔ آسمان تو ہوگا نہیں، اب یہ جو سورج ہے یہ سورج بھی وہی ہوگا جو عام لوگوں کے لیے، لیکن وہاں پر اللہ کی ذات ان کے لیے اس گرمی سے، اس ذلت سے، اس رسوائی سے بچنے کا سامان اپنے عرش کے سائے کے اندر ان کو جگہ عطا فرمائیں گے۔ چنانچہ وہ خوش نصیب لوگ کہ جن کو اللہ کے عرش کا سایہ نصیب ہوگا، تفصیل کے ساتھ میں نے آپ کے سامنے درس کے اندر بیان کیے تھے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف مواقع پر جو تعداد گنوائی ہے وہ 41 یا 42 قسم کے لوگ ہیں کہ جن کو اللہ کے عرش کا سایہ نصیب ہوگا۔ البتہ عام طور پر جو بیان کیا جاتا ہے وہ صرف 7 بندوں کے متعلق بیان کیا جاتا ہے کہ جن کو اللہ کے عرش کا سایہ نصیب ہوگا۔ اللہ تعالی ہم سب کو نصیب فرمائے۔ ان میں سے پہلا نمبر امام عادل، وہ بندہ جو حکمران ہو، بھلے وہ ملک کا ہو، علاقے کا ہو یا گھر کا ہو، لیکن حکمران بننے کے بعد وہ عادل بھی ہو، یعنی اپنے ماتحتوں کے ساتھ عدل و انصاف کا معاملہ کرتا ہو۔ اب میں اور آپ اپنے علاقے کے بڑے نہیں، لیکن اپنے گھر کے بڑے تو ہیں۔ ہمارے گھروں کے اندر ہمارے ماتحت رہنے والوں میں ہماری بیوی بھی ہے، ہمارے بچے بھی ہیں، بچوں کے اندر بیٹیاں بھی ہیں اور بیٹے بھی ہیں۔ اس معاملے میں، اس موقع پر
اگر میں اور آپ اپنی اولاد کے درمیان عدل و انصاف کا پہلو نہیں اپناتے، اس عمل کی بنیاد پر میں اور آپ بھی کل قیامت والے دن پکڑ میں آ سکتے ہیں۔ اور اگر میں اور آپ اپنے گھر کی چار دیواری کے اندر عدل و انصاف کو قائم کرتے ہیں تو جن 7 خوش نصیبوں کو عرش کا سایہ ملے گا ان میں میرا اور آپ کا نام بھی آ جائے گا۔ عام طور پر ہوتا کیا ہے کہ بیٹوں کے مقابلے میں بیٹیوں کو اہمیت کم دی جاتی ہے، ملتانی بیٹوں کے مقابلے میں بیٹیوں کو اہمیت کم دی جاتی ہے، بیٹوں کی خواہش پوری کی جاتی ہے اور بیٹیوں کو بیٹوں کے مقابلے میں اس قسم کی سہولیات نہیں دی جاتی، تو گویا کہ عدل و انصاف نہیں ہے۔ لہٰذا ہمارے پاس یہ موقع موجود ہے کہ گھر کی چار دیواری کے اندر عدل و انصاف کو قائم کر کے کل اللہ سے عرش کا سایہ لے سکے۔ دوسرا فرمایا کہ وہ خوش نصیب آدمی کہ جو جوان ہو، ابھرتی جوانی ہو، جب دل کے اندر جنسی خواہشات یا دل کے اندر شہوانی خواہشات کا، نفسانی خواہشات کا جذبہ ہو اور اس موقع پر وہ انسان اپنے خواہشات کو پورا نہ کرے بلکہ خواہشات کو مغلوب رکھے اور اللہ کی عبادت کو پروان چڑھائے، ایسے بندے کو اللہ تعالیٰ اتنا بڑا انعام دیں گے کہ کل قیامت والے دن اس کو بھی اللہ کے عرش کے سائے میں جگہ دی جائے گی۔ فرمایا تیسرا بندہ وہ ہے کہ جو آپس میں محبت کرنے کا تعلق قائم کرے لیکن محبت کے پیچھے جو غرض ہو وہ صرف اللہ کے لیے ہو، وہ صرف کس کے لیے ہو؟ اللہ کے لیے۔ ہم کسی عالم دین سے محبت کرتے ہیں، اگر اس کے اندر کوئی اور غرض نہیں بلکہ غرض کیا ہے؟ اس کے سینے میں اللہ کا دین موجود ہے، اگر اس غرض سے محبت کرتے ہیں تو نتیجہ کیا ہوگا؟ ہمیں بھی اللہ کے عرش کا سایہ مل جائے گا۔ اگر عالم دین بھی آپ سے محبت کرتا ہے اس بنیاد پر کہ یہ اللہ کے نبی کا امتی ہے، یہ اللہ کی مخلوق میں سے ایک بندہ ہے اور مجھ سے محبت کرتا ہے، تو نتیجہ کیا ہوگا؟ وہ بندہ بھی اللہ کے عرش میں جگہ پائے گا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی نے پوچھا، یا رسول اللہ قیامت کب قائم ہوگی؟ قیامت کب قائم ہوگی؟ سارے بولو، قیامت کب قائم ہوگی؟ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ نے قیامت کے لیے کیا تیاری کر رکھی ہے جو آپ قیامت کے وقوع کے بارے میں سوال کرتے ہیں؟ اس صحابی نے کہا، یا رسول اللہ اور کوئی خاص تیاری، زیادہ نمازیں یا زیادہ روزے یا نفلی صدقات وغیرہ، ایسا نہ کچھ پلے میں نہیں، البتہ اتنی بات ہے کہ میں سچے دل سے آپ سے محبت کرتا ہوں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا، المرء مع من احب، کہ جو بندہ جس سے محبت کرتا ہے کل قیامت والے دن اس بندے کا حشر اسی کے ساتھ کیا جائے گا۔ تو گویا کہ حضرات صحابہ کرام کے دل میں اللہ کے نبی کی محبت، تو اللہ تعالیٰ ان کا جو حشر فرمائیں گے وہ پیغمبر کے ساتھ فرمائیں گے۔ تو سوال یہ ہے پیغمبر کہاں ہوں گے؟ پیغمبر اللہ کے عرش پر ہوں گے، پیغمبر کو مقام محمود دیا جائے گا۔ تو جس کے دل میں اللہ کے نبی کی محبت یا اللہ کے نبی کی ورثاء کی محبت ہوگی، ان کا حشر اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے ساتھ فرمائیں گے۔ جب پیغمبر نے یہ فرمایا کہ جو دنیا کی زندگی میں جس سے محبت کرے گا اس کے ساتھ اس کا حشر ہوگا، صحابہ فرماتے ہیں ایمان لانے کے بعد اس جملے سے بڑھ کر کسی اور جملے سے ہمیں خوشی نہ ہوئی، کیونکہ صحابہ کرام کے دل میں اللہ کے نبی کی محبت موجود تھی۔ اب میں اور آپ بھی تو دعویٰ کرتے ہیں، نبی کا نام آج انگوٹھے چومنا شروع کر دیتے ہیں۔ انگوٹھے چومنے سے یا گردن جھکانے سے محبت کا اظہار نہیں ہوگا۔ اگر محبت واقعتاً ہے تو پیغمبر جیسا سر، پیغمبر جیسا چہرہ، پیغمبر جیسا جسم، پیغمبر جیسا گھر، پیغمبر جیسے معاملات، پیغمبر جیسے معمولات کو اپنانا ہوگا۔ داڑیاں کاٹ کر، داڑیوں کو مونڈ کر، ننگے سر رہ کر، انگریزوں کی طرز پر بال کٹوا کر اور اپنے گھر کے اندر اغیار کی چیزوں کو جگہ دے کر ہم پیغمبر سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، تو یہ دعویٰ جھوٹا ہے۔ یہ دعویٰ کیا ہے؟ اس دعوے پر ہمیں پیغمبر کی معیت میں اللہ کے عرش کے نیچے جگہ نہیں ملے گی۔ تو پیغمبر نے فرمایا
تیسرا خوش نصیب انسان جس کو اللہ کے عرش میں جگہ ملے گی وہ کون ہوگا کہ وہ دو بندے جن کا آپس میں محبت کا تعلق ہو، اللہ کے لیے ہو۔ کس کی وجہ سے ہو؟ اللہ کے لیے ہو۔ اور جن کا آپس میں جدائی کا معاملہ ہو تو وہ بھی اللہ کے لیے ہو، تو وہ دونوں بندے بھی اللہ کے عرش کے سائے میں ہوں گے۔ چوتھا بندہ فرمایا وہ بندہ کہ جس کا دل مسجد میں اٹکا رہے، جس کا دل مسجد میں اٹکا رہے، نماز کے لیے آیا، فارغ ہوا، دوسری نماز کے لیے اس کے دماغ کے اندر خاکہ رہے، خیال رہے کہ یار نماز میری ضائع نہ ہو جائے، اپنے تمام تر معاملات میں نماز کو سر فہرست رکھے کہ میری نماز مس نہ ہو جائے۔ میں یہاں سے یو پی جاتا ہوں، میں یہاں سے یو پی جاتا ہوں، مجھے کوئی ضروری کام ہے، اگر میں اس خوش نصیب بندے کی لسٹ میں شامل ہونا چاہتا ہوں کہ جس کے متعلق پیغمبر نے فرمایا اس کا دل مسجد میں اٹکا رہے، تو جانے سے پہلے جہاں میں کرائے کا انتظام کروں گا، جہاں میں گاڑی کا ارینجمنٹ کروں گا، جہاں پر وہاں جانے کے لیے سارے معاملات کو سیٹ کروں گا، وہاں پر نماز کا وقت بھی مجھے کنفرم ہونا چاہیے۔ میں کہاں جا رہا ہوں؟ میں یو پی جا رہا ہوں، جس جگہ پر مجھے جانا ہے وہاں پر مسجد موجود ہے کہ نہیں ہے؟ اگر مسجد موجود ہے، اس کام کے ساتھ ساتھ میں نماز باجماعت مسجد میں ادا کر پاؤں گا کہ نہیں کر پاؤں گا؟ اگر جواب مثبت آتا ہے تو معلق بالمساجد، یعنی وہ بندہ جس کا دل مسجد میں اٹکا ہوا ہے اس کے اندر ہم بھی شامل ہو جائیں گے۔ اور اگر یہ نہیں دیکھ لیں گے، بعد میں پڑھ لیں گے، بغیر جماعت سے پڑھ لیں گے، تو اس خوش نصیب بندے کی لسٹ کے اندر ہمارا نام نہیں آئے گا۔ عبداللہ ابن مبارک، سب کہہ دو رحمہ اللہ، سارے مجھے دیکھو اور زور سے بولا کرو، جب بزرگوں کا نام آئے تو بولنا نہ پڑے، فوراً کہو رحمہ اللہ۔ جب صحابہ کا نام آئے بولنا نہ پڑے، سب کہو رضی اللہ عنہ۔ جب پیغمبر کا نام آئے تو سب کھل کر کہیں صلی اللہ علیہ وسلم، ٹھیک ہے؟ حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمہ اللہ بہت بڑے اللہ والے تھے۔ اس زمانے کے اندر دین سیکھنے کے لیے عبداللہ ابن مبارک نے 50,000 دینار خرچ کیے۔ 50,000 دینار، دینار ہوتا ہے کس کا؟ سونے کا۔ درہم ہوتا ہے چاندی کا۔ اس زمانے کے 50,000 دینار، یہ اربوں کی مالیت بنتی ہے موجودہ زمانے کی۔ اتنے بڑے انسان ہیں، علم حاصل کیا اور ولایت کے اندر ایک اعلیٰ مقام ان کو ملا، انتقال ہو گیا۔ انتقال کے بعد کسی نے خواب میں دیکھا اور پوچھا حضرت والا کیسی گزری؟ کہا بھیا کمال ہو گیا، ہمارے پڑوس کے اندر ایک لوہار رہتا تھا۔ لوہار سمجھتے ہیں؟ لوہار کون ہوتا ہے؟ لوہار کون ہوتا ہے؟ ہاں، جو چھری کانٹا تیز کرنا یا لوہے کا کام کرنے والا۔ عبداللہ ابن مبارک نے اس خواب دیکھنے والے سے کہا عجیب غضب ہو گیا کہ میرے پڑوس میں لوہار رہتا تھا، اس کا بھی انتقال ہو گیا، لیکن جب میں اللہ کی بارگاہ میں گیا اس لوہار کو اللہ نے مجھ سے بھی اونچے درجے کا مقام دے دیا، مجھ سے بھی اونچے درجے کا مقام دے دیا۔ ایک طرف عبداللہ ابن مبارک جنہوں نے زندگی گزار دی قال اللہ اور قال الرسول سیکھنے سکھانے پڑھنے پڑھانے کے اندر، لیکن مقام کس کو بڑا مل گیا؟ اس کو ملا جو لوہار ہے۔ چنانچہ خواب دیکھنے والا اٹھا، حیران ہوا، کہاں عبداللہ ابن مبارک اور کہاں پر لوہار؟ چنانچہ لوہار کے گھر پر گئے اور جا کر ان کی بیگم سے پوچھا کہ آپ کے شوہر کا کوئی عمل؟ کہا کہ اور تو کوئی خاص عمل نہیں ہے، البتہ اتنی بات ہے ہمارے پڑوس میں عبداللہ ابن مبارک رہا کرتے تھے۔ عبداللہ ابن مبارک عشاء کی نماز کے بعد پوری رات سوکھی ہوئی لکڑی کی طرح کھڑے ہو کر عبادت میں مشغول رہا کرتے تھے، اور میرا شوہر حسرت سے ان کو دیکھتا تھا اور کہا کرتا تھا کاش اگر مجھ پر اولاد کی ذمہ داریاں نہ ہوتی تو میں بھی عبادت کرتا، لیکن ان ذمہ داریوں کی بنیاد پر میں عبادت کے اندر وہ وقت نہیں لگا سکتا جو عبداللہ ابن مبارک لگاتے ہیں۔ اور دوسری خوبی جو میرے شوہر کے اندر تھی وہ یہ کہ لوہار کا کام کرتا تھا، جب اذان کی آواز کانوں میں پہنچتی تھی تو انہوں نے جو لوہا اٹھایا ہوتا تھا تھوڑا حی علی الصلاۃ کی آواز
جب کانوں میں پڑ جاتی تھی تو جہاں پر ہتھوڑا ہوتا تھا وہیں پر اس کو پھینک دیا جاتا تھا۔ حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح کے کلمات کان میں پہنچ جائیں، اس کے بعد دنیا کا معمولی کام بھی نہیں کرتے تھے۔ تو یہ ان کو مقام کیوں ملا؟ ایک دل کے اندر کڑن تھی، حی علی الصلاۃ پر نماز میں پہنچنا ہے۔ اب میں اور آپ سوچ لیں، اذان ہو رہی ہوتی ہے، ہمارے قدم اپنی جگہ سے نہیں ہلتے، ہم کیا تصور کرتے ہیں ہمیں اللہ عرش کے سائے میں جگہ دے گا؟ معلقم بالمساجد کے اندر میرا اور آپ کا شمار کب ہوگا؟ جب کہ اذان کی آواز پر دنیا اور دنیا مافیا سے بے خبر ہو کر ہم مسجد کی طرف جانا شروع کر دیں۔ اب تو ہمارے پاس گھڑیاں بھی موجود ہیں، عشاء کی نماز 7:15 بجے ہے، فلاں نماز اس ٹائم پر ہے۔ اب تو ہمیں 7:15 بجے نماز ہے، ہمیں 7 بجے اٹھ کر مسجد کی طرف بغیر اذان کی آواز سنے چلے جانا چاہیے۔ کم از کم کسی نہ کسی بہانے اس مبارک لسٹ کے اندر ہمارا نام تو آ جائے گا۔ سرکار نے فرمایا اگلا خوش نصیب کہ جس کو کل قیامت والے دن اللہ کے عرش کے سائے میں جگہ ملے گی، وہ جوان ہے کہ جس کو کوئی اعلیٰ درجے کی حسب نسب والی مالدار خاتون اپنی طرف بلائے زنا کرنے کے لیے، اور وہ کیا کہے؟ مجھے اللہ کا ڈر ہے، مجھے کیا ہے؟ کوئی ماسی واسی نہیں، کوئی کالی کلوٹی نہیں، کوئی پرلے درجے کی غریب نہیں۔ مثال کے طور پر وزیر اعظم ہاؤس کی کوئی لڑکی اگر ہمیں بلائے، صدر پاکستان کی گھر کی کوئی عورت ہمیں بلائے، اس موقع پر انسان کیا کہے؟ میں اللہ سے ڈرتا ہوں۔ اس بندے کے اس عمل کو بنیاد بنا کر اللہ کی ذات اس کو عرش کے سائے کے اندر جگہ عطا فرمائیں گے۔ اور اگلا فرمائے کہ وہ بندہ جو تنہائی کے اندر اللہ کو یاد کرے، ذکر کرے، زاہد خان بھرکی، اللہ کرے آپ کو اور میرا شمار ان خوش نصیبوں میں ہو جائے کہ جو اللہ کے عرش کے سائے میں جگہ پانے والے ہیں۔ ٹھیک ہے، اگلا بندہ کون سا ہے؟ تنہائی کے اندر اللہ کو یاد کرے، یاد کرتے کرتے اللہ کی محبت کی وجہ سے یا اپنے گناہوں پر اللہ کے سامنا کرنے کی وجہ سے، ڈر اور خوف کی وجہ سے اس کی آنکھ سے آنسوں کا قطرہ بہہ پڑے۔ اللہ کو عمل اتنا پسند ہے، اللہ تعالیٰ اس بندے کو بھی عرش کے سائے کے اندر جگہ عطا فرمائیں گے۔ اور 7ویں نمبر پر وہ خوش نصیب آدمی جو صدقہ کرے دائیں ہاتھ سے تو بائیں کو بھی پتہ نہ چلے، بائیں کو بھی پتہ نہ چلے۔ قیامت کی سختیوں میں یہ 7 قسم کے لوگ ان سختیوں کے باوجود اللہ کے عرش کے سائے کے اندر مزے کے ساتھ زندگی گزار رہے ہوں گے۔ لیُرَوْا اعمالہم، وہاں پر اللہ کیوں بلوائے گا؟ ہماری شکلیں نہیں، اللہ نے ہماری شکلیں دیکھی ہوئی ہیں، صرف اللہ تعالیٰ بلوائیں گے وہاں پر جو ہمارے اعمال کا ڈھیر ہے، اعمال کو دیکھ کر پہچاننے کے لیے۔ ٹھیک ہے، لنڈا بازار دیکھے آپ حضرات نے؟ لنڈا بازار کے اندر طرح طرح کی چیزیں موجود ہیں کہ نہیں ہیں؟ طرح طرح کی چیزیں موجود ہیں نا، تو یوں سمجھ لیجئے جیسے یہاں پر لنڈا بازار کے اندر ہر قسم کی ورائٹی موجود ہے، تو وہاں پر اللہ میاں کے سامنے جب ہم جائیں گے تو وہاں پر ہمارے سارے اعمال، بھلے وہ مذاق میں ہوں، سنجیدہ ہوں، ہم کر کے بھول بھی چکے ہوں، وہ ساری کی ساری چیزیں وہاں پر موجود ہوں گی۔ کہ عبدالرزاق بھی کیا ہوں گی؟ عبدالرزاق بھی کیا ہوں گی؟ موجود ہوں گی ساری کی ساری چیزیں۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ نے اس مبارک صورت میں یہ پیغام دیا۔ 3 ٹولیاں ہیں۔ کتنی ٹولیاں ہیں؟ 3 ٹولیاں ہیں۔ ایک ٹولی سواری پر جائے گی، ایک ٹولی خواری کے ساتھ پیدل جائے گی، اور ایک ٹولی ذلت کے ساتھ گھسٹ گھسٹ کر جائے گی۔ اللہ تعالیٰ نے بول ہمارے کوٹ میں ڈال دی، کون سی ٹولی کے اندر شامل ہونا چاہتے ہو؟ سواری والی ٹولی یا پیدل والی ٹولی یا ذلت والی ٹولی؟ اب ہمارے سامنے ہے، ہم یہ نہ سمجھا کریں کہ میں نے کوئی کام کیا، کسی کو کانوں کان خبر نہ ہوئی، کسی کو کانوں کان خبر ہو یا نہ ہو، ان دونوں کو نیند نہیں آتی، ان دونوں کو نیند نہیں آتی۔ جس جسم سے کیا ہے یہ گواہ ہے، یہ زمین گواہ ہے، اور یہ ساری کی ساری رپورٹنگ اللہ میاں کے سامنے کل قیامت والے دن کریں گی۔ یوں سمجھ لیجئے اللہ میاں نے اس دنیا کے اندر درخت ہوں، پہاڑ ہوں
یہاں پر موجود دیگر مخلوقات ہوں، ان تمام چیزوں کو ہمارا جاسوس بنایا ہے۔ کیا بنایا ہے؟ جاسوس بنایا ہے۔ یہاں پر لوگ مخبر ہوتے ہیں نا، یہاں کے بھی لوگ مخبر ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو یہ اللہ نے مخبر پیچھے لگائے ہیں۔ اللہ نے کیا لگائے؟ مخبر۔ اب اس ہاتھ سے کینچی پکڑ کر داڑھی مونڈی، یہ ہاتھ بتلائے گا خدایا مجھ سے پکڑی تھی کینچی اس نے اور تیرے پیغمبر کے سینے کو چیر رہا تھا۔ یہ ہاتھ گواہی دے گا۔ اس کی مجھ سے کوئی رشتہ داری نہیں، کیونکہ ہاتھ بھی سمجھتا ہے کہ میں چلتا اللہ کے حکم سے ہوں۔ ہاتھ بھی سمجھتا ہے کہ میں چلتا ہوں تو اللہ کے حکم سے، لہذا یہ میری نہیں، یہ اللہ کی مانے گا۔ اللہ بولے گا بول بھیا، اس نے ہاتھ تجھ سے کیا کیا کام کیے تھے، تو یہ بولے گا خدایا مجھ سے اس نے پیسے نکال کر رشید نائی کو دیے تھے۔ کس کو دیے تھے؟ کہ داڑھی مونڈ میری داڑھی مونڈ۔ یہ پیسے کس سے استعمال ہوئے؟ اسی ہاتھ سے ہوئے نا۔ یہ گواہی دے، یہ جیب بھی گواہی دے گا۔ اس موٹے موٹے کام ہے بھیا، اس بات پر کوئی بھی کام اگر ہم کریں تو ہم یہ سوچ لیں کہ وہ کام ضائع نہیں ہوا، وہ کام رہ گیا، وہ کام باقی رہ گیا، وہ کام باقی رہ گیا، وہ کام باقی رہ گیا۔ کس کے پاس رہ گیا؟ اللہ میاں کے پاس رہ گیا، ٹھیک ہے؟ جواب دینا پڑے گا۔ لِيُرَوْا أَعْمَالَهُمْ۔ اگلی والی جو 2 آیات ہیں، ان 2 آیات کے اندر پھر ایک بات مزید واضح کر دی گئی کہ دیکھو جو بھی کام کرو گے وہ نیکی کا ہوگا تو بھی دیکھ لو گے اور برائی کا ہوگا تو بھی دیکھ لو گے، دونوں کام ہو جائیں گے۔ اب اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ جو آخری والی 2 آیاتیں ہیں، ان دونوں آیات کو انسان اگر اپنے پلو سے باندھ دے تو یہ 2 آیات ہی کافی ہیں۔ ہر کام کے موقع پر اگر انسان یہ سوچ لے کہ میں جو یہ کام کر رہا ہوں یہ ذخیرہ ہو رہا ہے، تو انسان پھنسے گا نہیں پھنسے گا، پھر وہ غلطی والا کام نہیں کرے گا۔ چنانچہ جمعے کے اندر میں نے آپ کو بتلایا، ہمارے بڑوں نے فرمایا کہ زمین کے جس ٹکڑے پر کوئی گناہ کا کام ہو جائے اسی ٹکڑے پر نیکی کا کام کر لیا کرو، تاکہ زمین کا ٹکڑا اگر وہ گناہ کی گواہی کے لیے کھڑا ہو تو ساتھ میں نیکی کا پروانہ بھی اس کے پاس موجود ہو۔ ٹھیک ہے جی، آ رہی سمجھ میں؟ اب گھر کی 4 دیواریں، گھر کی ایک دیوار پہ ٹی وی لگا لیا، ایک دیوار پہ کیا لگایا؟ ٹی وی لگا لیا، تو وہ دیوار ہم توڑ کر مسمار کر دیں، ہم سمجھتے ہیں بچ جائیں، نہیں، وہ دیوار بھی گواہی دے خدایا میرے سینے پر اس نے یہ گندا گھناؤنا کام کیا تھا، وہ بھی گواہی دے گی۔ اب وہاں پر نیکی کیسے کرنی ہے؟ اس ٹی وی کو ہٹائیں، اس ٹی وی والی جگہ پر اس دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کر تلاوت کلام پاک شروع کر دیں، اللہ کو یاد کرنا شروع کریں، تاکہ وہ دیوار بتلائے خدایا ٹی وی بھی لگائی تھی، اللہ تو نے ہدایت دے دی، اس نے وہاں پر کھڑے ہو کر درود پاک بھی پڑھا تھا یا تلاوت کلام پاک بھی کی تھی۔ آ رہی سمجھ شریفہ میں؟ پھر تو ہوگا فائدہ۔ اور اگر اللہ نہ کرے گناہوں پر گناہ اور اس جگہ پر توبہ نہیں کی، اللہ زمین کی گواہی کو اللہ زمین کی گواہی کو رد نہیں کرے گا، اللہ زمین کی گواہی کو۔ چنانچہ اللہ کے نبی نے فرمایا جب یہ معاملات ہیں وہاں پر معاملات نیکیوں کا ڈھیر، برائیوں کا ڈھیر، لہذا جب بھی کبھی موقع ملے تو نیکیاں کر لیا کرو۔ لا تحقرن شیئا من المعروف، کوئی بھی نیکی ہو اس کو حقیر مت جانو، اس کو کمتر مت جانو۔ یہ بہت لمبا چیپٹر ہے، یہ پورا ہفتہ 2 آیات پر انشاءاللہ لگے گا، ٹھیک ہے؟ ایک بندے نے نیت کی آج رات میں صدقہ کروں گا، اللہ کرے آپ کے بھی دل میں آ جائے، آمین بول دو، اللہ کرے آپ کے دل میں آ جائے، ٹھیک ہے؟ یہاں جیب لگائی ہوتی ہے دل کے قریب بال سے، اتنی محبت کہ چمڑی جائے دمڑی نہ جائے، مر جاتے ہیں لیکن مال نہیں نکالتے۔ بندے نے نیت کر لی کیا؟ آج رات میں صدقہ کروں گا، اللہ کی جان مطلوبہ رقم لے کر رات کی تنہائی میں گیا، ایک بندہ سامنے زاہد خان برکی کی طرح نظر آیا، شکل سے مسکین، فقیر، محتاج لگ رہا تھا، اس کے ہاتھ میں جا کر دے دیا۔ صبح ہوئی تو پتہ چلا کہ وہ تو برکی شاہی خاندان کا ہے، مالدار آدمی ہے،
وہ کیا ہے؟ رات کو جس بندے کو دیا تھا وہ شاہی خاندان کا ہے، وہ کار کا مالک ہے، وہ الگ بات ہے، رونے کی عادت ہے، وہ کار کا مالک ہے، وہ بڑا آدمی ہے، اس کو رات کو جا کر دے دیا۔ اس بندے کو پتہ چلا کہ رات کو صدقہ غلط بندے کے ہاتھ میں گیا، جس بندے کے ہاتھ میں گیا وہ تو مالدار ہے۔ اس صدقہ دینے والے نے کہا خیر ہے، اللہ کا شکر ہے، اللہ نے مجھے صدقے کی توفیق دی، اللہ نے صدقے کی توفیق دی، آج رات میں دوبارہ صدقہ کروں گا۔ اگلی رات گیا، فقیر مسکین عورت نظر آئی، اس کو جا کر پیسے تھما دیے۔ صبح ہوئی تو پتہ چلا وہ عورت تو زانیہ ہے، بدکار ہے، زنا کرتی ہے۔ اس نے کہا کوئی بات نہیں، خیر اللہ کا شکر، اللہ نے مجھے صدقے کی توفیق دی، آج رات میں دوبارہ صدقہ کروں گا۔ تیسری رات صدقے کی رقم لے کر نکلا، باہر ایک اور فقیر مسکین، اس کے ہاتھ میں دیا، صبح پتہ چلا وہ تو چور ہے۔ خیر اس نے کیا کہا خیر ہے، اللہ کا شکر ہے۔ اب اتنی طاقت تھی، 3 دن صدقہ دے دیا، اب ہاتھ اٹھائے، اب کیا کیے؟ اب ہاتھ اٹھائے، خدایا پہلے دن دیا مالدار تک چلا گیا، دوسرے دن دیا بدکارہ تک چلا گیا، تیسرے دن دیا چور کے ہاتھ میں چلا گیا۔ اے اللہ تیرا شکر ہے، تو نے مجھے صدقہ کرنے کی توفیق دی۔ اے اللہ میں امید کرتا ہوں میرا صدقہ جن کے ہاتھ میں گیا ان کے لیے فائدہ مند ہوگا۔ چنانچہ کتابوں کے اندر آتا ہے اللہ تعالیٰ نے وہ مالدار جس کے ہاتھ میں صدقے کی رقم آئی تھی، کل تک وہ غریبوں کو گھاس نہیں ڈالتا تھا، اس صدقے کی برکت سے اللہ نے اس کے دل کی حالت کو چینج کیا، اب وہ دوسروں کو صدقہ اور خیرات دینے والا بن گیا۔ بدکارہ کے ہاتھ میں وہ صدقے کی رقم پہنچی، اس نے بدکاری والی زندگی سے توبہ کر لی۔ چور کے ہاتھ میں رقم پہنچی، اس نے چوری سے توبہ کر لی۔ اب تصور کیجئے ایک بندہ صدقہ دینے والا، اس کا صدقہ دینے کا عمل 3 لوگوں کی زندگیوں کو تبدیل کرنے کا سبب بن گیا، اس خود صدقہ دینے والے کا کتنا بڑا مقام ہوگا ہم سوچ بھی نہیں سکتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کسی بھی عمل کو معمولی سمجھ کر، حقیر سمجھ کر مت چھوڑو، کیوں کہ جو نیکی تم نے کی ہے دنیاوی اعتبار سے بھی اور آخرت کے اعتبار سے بھی وہ محفوظ ہے، اور اللہ کے یہاں تمہیں اس کا بدلہ ملے گا۔ اس کے متعلق کچھ اور باتیں بھی ہیں، انشاءاللہ باقی اس کو کل بیان کریں گے۔ اللہ پاک توفیق عمل نصیب فرمائے۔